تو یہ ہے جنتی پہاڑ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیا تھا، اور یہاں پر اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ ایک اور جگہ پر جا رہے ہیں زیارت کے لیے، وہ ہے جنگ احد۔ اور یہاں پر آپ نے یقیناً جب ہم زیارت پہ گئے تھے تو آپ لوگوں نے دیکھی تھی، وہ آپ نے پراپر نہیں دیکھی، تو میں آپ لوگ کو زیارت کراتی ہوں، تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور پوری ویڈیو واچ کیجیے گا۔ آج ہم لوگ جو دیکھنے جا رہے ہیں، وہ جگہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں اسلام کی جو سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی، تو وہ جگہ کی میں آپ لوگ کو زیارت کراؤں گی، اور اس کے بارے میں آپ لوگ کو جو انفارمیشن مجھے ملی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ لوگوں کو میرے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واچ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ احد پہاڑ کے متعلق میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ احد پہاڑ ایک جنتی پہاڑ ہے۔ احد پہاڑ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو فرمایا جاتا ہے احد پہاڑ جنت کا وہ پہاڑ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے دل سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور بہت زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بہت قریب تھا۔ اور یہاں پر 70 صحابی بھی شہید ہوئے تھے، اور میں ان کا بھی آپ کو مقام دکھاؤں گی کہ وہ جگہ کدھر ہے، اور میں آپ لوگ کو وہ میرے ساتھ رہے گی۔ آپ لوگ فل ویڈیو واچ کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اگر مجھ سے کوئی ویڈیو میں کوئی بھی ایسی خطا ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا آپ لوگ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو زیارت کراؤں گی جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو پار کیا تھا۔ سب سے پہلے وہ جگہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں۔ اور دوسری جگہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی جہاں پر ہمارے 70 صحابی آرام فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ جگہ دکھاتی ہوں جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کو جو پار کیا تھا، وہ جگہ آپ لوگوں کو زیارت کرواتی ہوں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ اس زیارت پر آ چکے ہیں جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پار کیا تھا، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آدھی سے زیادہ جگہ جو ہے انہوں نے کور کر دی ہے۔ اور یہاں پر بتاتے ہیں کہ کچھ سال پہلے لوگ جایا کرتے تھے اور اوپر کی سائڈ جایا کرتے تھے، لیکن کچھ جیسے جیسے ٹائم بڑھا تو اس جگہ کو پورا کور کر دیا۔ کہا جاتا ہے 5 سال پہلے بھی لوگ جایا کرتے تھے، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے، اس کو بالکل پیک کر دیا، 2 نہیں 3 جالیوں سے اس کو کور کر دیا ہے بالکل۔ تو یہاں پر آپ لوگ باہر سے ہی زیارت کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بالکل انہوں نے پیک کر دیا، باہر پکچرز ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہو، اور وہ دیکھ کے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو اس جگہ کا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز ادا کی، اور ہمارے اور انبیاء نے یہاں پر نماز ادا کی، کچھ رول ریگولیشن کی وجہ سے، اور کچھ آپ کو پتہ ہے ایسے کرتے ہیں لوگ آ کر، کچھ ایسی بے ادبی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہاں پر یہ جگہ بالکل پیک کر دی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم کہیں جاتے ہیں تو اس جگہ پہ ادب کریں، اور اس جگہ کا مطلب ایسے کام نہ کریں، چوما چاپیاں نہ کریں، ہر چیز کا اپنا ایک ادب ہوتا ہے، ہر تو ہمیں ادب شو کرنا چاہیے۔ تو آپ کو میں دوسری زیارت کی طرف لائی ہوں جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو مطلب لات ماری تھی، اور وہاں کا بیچ کا راستہ بالکل نکل گیا تھا۔ تو آپ لوگ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی بالکل انہوں نے کور کر دیا، بالکل پیک کر دیا، اور میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں وہ راستہ کون سا تھا۔ تو یہ راستہ ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، اور یہ جو لات ماری تھی اور یہ راستہ بالکل کھل گیا تھا، اور اسی راستے سے گزرے تھے۔ اور یہاں سے آپ لوگوں نے ایک اور بھی حدیث شریف آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں بیان کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو ہیں شہید ہو گئے تھے، اور مطلب یہیں پر تھے، اور آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہاں پر بتاتے ہیں پہلے لوگ یہاں سے اوپر بھی جایا کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے یہ کرا یہاں کے گورنمنٹ نے
کہ یہ کچھ راستے کچھ تھے ڈرینجز ہو گئے تھے. تو یہ ہے جنت کا پہاڑ. جنت مطلب یہ ہے احد کا پہاڑ، جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے. اور یہ وہ جگہ ہے جنہیں انہوں نے بالکل پیک کر دیا ہے کہ اب وہ لوگ نہ جاؤ نیچے. انہوں نے بالکل جالی لگا دی اور بالکل پیک کر دیا ہے. ہوگا بالکل صحیح کیا ہوگا، جو انہوں نے سوچا ہوگا وہ بالکل سوچا ہوگا صحیح، کیونکہ اکثر ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو منع ہوتا ہے، ہم وہی کام کرتے ہیں. تو صحیح ہے. تو ابھی ہم اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے 70 صحابی جو ہیں آرام فرما رہے ہیں. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہے پارکنگ کی سائٹ، اور یہ نیو مسجد بنی ہے، اور یہ ہے احد کا پہاڑ. اور آپ لوگ کو میں دکھاتی ہوں، یہ ہے احد کا پہاڑ. اور اس سائڈ بھی آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی لگ رہی ہے بالکل. اور یہ مسجد کچھ سال پہلے ہی بنی ہے. جب اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابیوں کو یہاں پر کھڑا کیا تھا. اب وہ یہاں پر تیر کمانی کر رہے تھے. بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ صحابیوں کو فرمایا کہ آپ یہاں سے ہلنا مت. ان کی ایک غلطی کی وجہ سے بتایا جاتا ہے لاسٹ میں اس کا نتیجہ کچھ اور ہی ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ آپ لوگوں کو انفارمیشن دینی ہوگی. مجھے جتنی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس کے بارے میں. اور یہاں پر بورڈ پہ سب انفارمیشن ہے. آپ انگلش میں ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ اردو میں کر سکتے ہیں، آپ ہندی میں کر سکتے ہیں. جو لینگویج ہے یہاں پر آپ مینشن ہوئی بھی، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے 70 صحابی یہاں پر آرام فرما رہے ہیں. آپ جو بیچ والی جگہ دیکھ رہے ہیں، بتایا جاتا ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا جان کی قبر مبارک ہے. کہا جاتا ہے کچھ ٹائم پہلے یہ جگہ اوپن تھی. اتنا بھی کچھ ٹائم پہلے نہیں، بہت ٹائم پہلے اوپن تھی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ جگہ بالکل پیک کر دی گئی ہے. تو بتانا چاہتی ہوں جو پہلے جنگ بدر لڑائی تھی، جب وہ جنگ جیت گئے تو کفاروں نے ایک پلان بنایا، اور اس کے تحت وہ پلان کے بعد اور یہ جو جنگ تھی دوسری تھی. اور اس جنگ کے بارے میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے تیاری سٹارٹ کر دی، مطلب کہ تیاری شروع کر دی. لیکن جب میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ پہلے کی طرح اور کفاروں کے پاس 3000 سے زیادہ لوگوں کے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 بھی کچھ لوگ مکمل نہیں تھے. اور کفاروں کے پاس ہر چیز مکمل تھی، مطلب کھانے کے لیے سب کچھ تھا، ٹینٹ تھا، ہر چیز تھی. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی چیزیں نہیں تھیں. شروعاتی جو مسلمان جو ہے وہ جنگ جیت رہے تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ وہاں کھڑے کیے تھے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابیوں کو یہ فرمایا، کچھ لوگوں کو یہ فرمایا کہ آپ لوگ یہاں سے مت ہٹنا. تو مسلمانوں کو لگا کہ ہم یہاں پر یہ جنگ جیتنے والے ہیں. تو ہوا یہ کہ وہاں سے کچھ لوگ ہل گئے، اور وہاں سے تو کفاروں کو پھر موقع مل گیا. اور اسی دوران جو ہے صحابہ جو ہمارے تھے وہ شہید ہو گئے، اور کفاروں کو موقع مل گیا تھا اسی دوران کہ جب جگہ انسان کی جب خالی ہو جائے اور وہ جب ادھر ہو جائے، تو انہوں نے ایک الگ ہی پلان بنایا ہوا تھا. تو پھر اس میں ہمارے بہت صحابہ جو ہیں شہید ہو گئے تھے. اور جنگ کے دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوا تھے. جو پہاڑ میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس پہاڑ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دی. اور یہ جو پہاڑ ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو اپنے پیروں سے جو لات ماری، تو مطلب کہ راستہ بن گیا، اس کے 2 راستے بن گئے تھے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزرے تھے. ماشاءاللہ یہاں پر خوشبو اتنی اچھی آتی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ آئیے گا تو آپ لوگ بھی بتائیے گا. لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا.